حکمت عملی اور حسن تدبیر ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے بڑے سے بڑے فتنے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ تفسیر طبری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے کا واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ قیام کے ارادے سے رکے تو مہاجرین نے اپنے غلام کو پانی لانے کے لیے بھیجا اور انصار نے اپنے غلام کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ دونوں کے غلام کنویں پر جا کر کسی بات پر لڑ پڑے۔ مہاجرین کے غلام نے مہاجرین کو مدد کے لیے بلایا اور انصار کے غلام نے انصار کو مدد کے لیے بلایا۔ دونوں طرف سے صحابہ پہنچے اور آپس میں صحابہ جو ہے مشتعل ہو گئے، اختلاف نے شدت اختیار کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے اور سمجھا بجھا کر معاملے کو رفع دفع کیا اور دونوں کو سمجھا دیا۔ لیکن مسلمانوں کا یہ اتحاد اور اتفاق منافقین سے دیکھا نہ گیا تو منافقین اپنے سردار کے ساتھ انصار کے پاس پہنچے اور انصار کو مشتعل کرنے لگے اور نفرت پھیلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مہاجرین صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے۔ وہیں ایک صحابی تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے منافقین کی پوری بات آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب منافقین کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تو غصے میں آ گئے اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فلاں جو ہے انصاری صحابی کو حکم دیں وہ جا کر منافق کی گردن مار دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کام حکمت عملی کے خلاف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جا کر لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیں۔ چنانچہ لوگوں نے کوچ کا حکم پاتے ہی سوار ہو گئے اور سفر شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک چلتے رہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم لوگ رات کو نماز کے لیے رکیں گے، نماز پڑھیں گے اور قیام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پھر آپ سے چلنے کا حکم دے دیا۔ رات بھر لوگ چلتے رہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اور چلنے لگے۔ پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے۔ دوپہر کے قریب جب گرمی نے اپنی شدت دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس واقعے کا تذکرہ بھی لوگ نہیں کر رہے ہیں اور لوگ تھک چکے ہیں بری طرح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قیام کرنے کا حکم دیا۔ اس واقعے میں جہاں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہم لوگوں کے لیے ہیں، وہیں ایک عبرت یہ بھی ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی شخص لڑانا چاہے یا کچھ افراد یا کوئی تنظیم مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہے تو مسلمانوں کو لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ حکمت عملی اور حسن تدبیر کے ساتھ جو ہے اس کام کو چھوڑ کر، یعنی لڑنے کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مشغول ہو جانا چاہیے اور پھر کسی اور موقع پر اس بات کو سمجھا جائے۔ لیکن اگر حکمت عملی سے کام نہیں لیں گے تو چنگاری شعلہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکمت عملی سے ہم لوگ کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی معمولی سی جو ہے وہ چنگاری دکھائے اور ہم فوراً شعلہ بن جائیں۔ اسی طریقے سے بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری حج کا واقعہ موجود ہے۔ اس میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی میں خلیفہ بنا دیا گیا تھا اور لوگ فٹافٹ آتے رہے اور آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کرتے رہے اور آپ جو ہے جلدی میں خلیفہ بن گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد ہم لوگ بھی ایسے ہی کریں گے، اپنے پسند کی کسی آدمی کے ہاتھ پر جلدی بیٹھ کر لیں گے، تو وہ بھی اسی طرح خلیفہ بن جائے گا جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ اسی موقع پر اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا جائے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حج کا موقع ہے اور یہاں مختلف جگہوں سے مختلف قبیلے کے لوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، اگر یہاں آپ کوئی عمومی تقریر فرماتے ہیں تو نہ جانے آپ کی بات کو یہ لوگ کس انداز میں لیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، انتشار پیدا ہو جائے، لہذا یہاں کا تقریر کر کے ہم لوگ جب مدینہ طیبہ چلیں گے تو وہ مہاجرین اور انصار کا مرکز ہے، وہاں آپ کوئی عمومی تقریر کریں گے وہ لوگ آپ کی بات کو صحیح سمجھیں گے، تو میری رائے یہ ہے کہ یہاں تقریر کر کے آپ وہاں پہنچے تو اس کے بعد آپ کوئی تقریر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے وہاں کوئی تقریر نہیں کی، آپ مدینہ طیبہ آئے اور آنے کے بعد آپ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا۔ اب دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور تحمل نے اور حکمت عملی نے کس طرح اس انتشار کو جو ہو سکتا تھا، وہ اختلاف جو ہو سکتا تھا، اس کو ٹال دیا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کسی بات کو یا کسی شخص کے سوال کا یا کسی شخص کے اعتراض کا فوراً جواب دینے کے بجائے حکمت عملی اور حسن تدبیر کے ساتھ صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے کسی اور موقع پر اس کے سوال کا جواب دیا جائے، بجائے کہ اسی موقع پر ہم جواب دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی موقع پر جواب دینا انتشار کی شکل اختیار کر جائے اور کوئی فتنہ وجود میں آ جائے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صبر اور تحمل اور حکمت عملی سے کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حکمت عملی سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔